کتنی زیادہ محبت کا اظہار، احترام کا اظہار فرمایا، اور بیت اللہ شریف کے سائے میں وہ مسند اور وہ گدی جو خواجہ صاحب کے لیے بچھائی جاتی تھی، اس پر کسی کو بیٹھنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں ہی وہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے چچا اور دیگر لوگ بھاگتے ہوئے آتے، آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، تو آپ کے دادا جان فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے دو، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے اور یہ بہت عظمتوں والا ہے۔ عمر مبارک کا 7واں سال ہے، آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی تو دادا جان بے چین ہو گئے، اور اسی بے چینی اور پریشانی میں کسی نے کہا کہ فلاں مقام پہ ایک راہب ہے، پہلی شریعتوں کا بڑا عالم ہے، اس کے پاس لے جائیں، اس سے دم کروائیں۔ خواجہ صاحب لے گئے تو اس کے حجرے سے باہر ہی کھڑے ہیں اور گویا دروازے پہ دستک دے چکے ہیں، تو راہب صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تو ان کے جو حجرہ ہے، ان کا جو کمرہ ہے، وہاں زلزلہ برپا ہوا، وہ لرز اٹھا اور جلدی سے اٹھا، بھاگا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ خواجہ صاحب ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ جو زلزلہ آیا بظاہر یہ عام حالت نہیں تھی، یہ خاص کیفیت تھی، اور خواجہ صاحب کو تو جانتے دیکھتے تھے، بڑے وجیح انسان تھے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہ گئے، اور فرمانے لگے کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جہاں تک ہماری اسٹڈی اور مطالعہ ہے تو یہ نبی آخر زمان ہے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کی تکلیف تھی، اس سلسلے میں آنا ہوا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ اس کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے اس کا علاج انہی کے پاس ہے، اور ان کا لعاب مبارک، تھوک مبارک لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دو تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے زیارت ہوگی اور ان کو واپس لے جاؤں۔ یہاں تک الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات پیار محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا،
وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور لڑکپن کا مبارک جو زمانہ تھا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے ہو رہا ہے، اور یہ بات کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دادا جان کی آغوش میں آ گئے اور بظاہر ان کی تربیت میں آئے تو صرف 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ کے دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں خواجہ عبدالمطلب صاحب نے اپنے پیارے پوتے سے کتنی زیادہ محبت کا اظہار، احترام کا اظہار فرمایا، اور بیت اللہ شریف کے سائے میں وہ مسند اور وہ گدی جو خواجہ صاحب کے لیے بچھائی جاتی تھی اس پر کسی کو بیٹھنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں ہی وہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے چچا اور دیگر لوگ بھاگتے ہوئے آتے، آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، تو آپ کے دادا جان فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے دو، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے اور یہ بہت عظمتوں والا ہے۔ عمر مبارک کا 7واں سال ہے، آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی تو دادا جان بے چین ہو گئے، اور اسی بے چینی اور پریشانی میں کسی نے کہا کہ فلاں مقام پہ ایک راہب ہے، پہلی شریعتوں کا بڑا عالم ہے، اس کے پاس لے جائیں، اس سے دم کروائیں۔ خواجہ صاحب لے گئے تو اس کے حجرے سے باہر ہی کھڑے ہیں اور گویا دروازے پہ دستک دے چکے ہیں، تو راہب صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تو ان کے جو حجرہ ہے، ان کا جو کمرہ ہے، وہاں زلزلہ برپا ہوا، وہ لرز اٹھا اور جلدی سے اٹھا بھاگا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ خواجہ صاحب ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ جو زلزلہ آیا بظاہر یہ عام حالت نہیں تھی، یہ خاص کیفیت تھی، اور خواجہ صاحب کو تو جانتے دیکھتے تھے، بڑے وجیح انسان تھے،
لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جہاں تک ہماری اسٹڈی اور مطالعہ ہے تو یہ نبی آخر زمان ہے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کی تکلیف تھی، اس سلسلے میں آنا ہوا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ اس کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے اس کا علاج انہی کے پاس ہے، اور ان کا لعاب مبارک، تھوک مبارک لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دو تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے زیارت ہو گئی اور ان کو واپس لے جاؤں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت کے دین عیسوی کے بڑے راہب تھے، چونکہ اس وقت دین حق دین عیسوی تھا، تو اس کے بڑے علماء، بڑے راہب، وہ تو سارے جو سابقہ کتابوں کی اسٹڈی اور مطالعہ کر کے آپ کو پہچانتے اور ساتھ ہی کہتے کہ ان کا خیال رکھنا، حفاظت کرنی ہے۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھے بچپن سے، اور بارہا یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی بچپن میں۔ جیسے کہ میں نے بنی سعد میں پیارے محبوب کا جو رضاعت کا زمانہ تھا اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتایا بھی تھا، اس لیے حضرت حلیمہ پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی لے کر مکہ مکرمہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچایا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ خواجہ عبدالمطلب صاحب بھی طلب کر لیے گئے اور وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، 10 بیٹے اس وقت تھے، سب کو بلا لیا، 6 بیٹیاں تھیں، سب کو بلا لیا، اور سب کو وصیت اور نصیحت کی کہ میرا یہ پوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خیال کرنا ہے۔ سب سے عہد لیا، خصوصی طور پہ ابو طالب صاحب کو کہا کہ یہ اب آپ کی کفالت میں ہے۔ ابو طالب صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ اور شاید ہی کوئی ایسا چاچا ہو کہ جس نے اتنی اپنی بھتیجے کو محبت دی ہو، باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ نہ تھے، کیونکہ انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ دیکھ لیا تھا۔ اب نبوت کا زمانہ آ گیا ہے تو باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، سابقہ سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اب سوائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اور کوئی دین قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اتنی مبارک ہیں، اخلاق اتنے مبارک ہیں، رات کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھتے ہیں۔ میں جب آپ کو نہ پاتا بستر پہ بے چین ہو جاتا اور دائیں بائیں آوازیں دینے لگ جاتا تو مجھے ایک گھر کے کونے سے آواز آتی کہ چاچا جان میں یہاں پر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہوں، اور میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے فی الحال آپ کے سامنے وہ رکھا ہوا ہے میں نے، لیکن انشاءاللہ نبوت ملنے اور نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کا اور اس زمانے کا آپ جب موازنہ کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا فرق نظر نہیں آئے گا کہ جب آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہیں تو تب بھی آپ کی شان نرالی ہے، اور جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہیں تو تب بھی آپ کی شان نرالی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہوش سنبھالا، تھوڑے سے لڑکپن میں ہوشیار ہوئے تو اپنے گھر والوں کی بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سنبھال لی، اور جس طرح بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے تھے، حالانکہ بچپنا تھا، یہاں تو پھر بھی آپ اب جو ہے تو 9-10 سال کے ہو گئے ہیں، بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ لیکن ایسا بکریوں کو چرانے والا راعی کہ جہاں جاتا ہے تو وہاں کی وادیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، اور بکریاں سیر ہو کر آتی ہیں، جنگلی درندے اور بھیڑیے جو ہیں وہ پہرے دار بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، ایک غزوے سے واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ تھا، تو وہ لوگ وہاں پر ایک پھل پہلو کا درخت ہوتا تھا اور اس کا پھل توڑ کر کھانے لگے، تو فرمایا کہ کالا کالا پھل جو ہے یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتا ہے، جب میں بکریاں چراتا تھا تو میں یہ پھل توڑ کے کھایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ بچپن کا اور وہ زمانہ نبوت ملنے کے بعد اس کو بھلایا نہیں ہے، اور اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بکریاں چرائی، صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، آپ نے بکریاں چرائی؟ فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی، میں نے بچپن میں بنی سعد میں تھا تو میں وہاں بکریاں چرائی ہیں، جب میں 9-10 سال کا تھا تو میں نے یہاں پر بکریاں چرائی ہیں مکہ کی اس پہاڑیوں پہ، اور جبل اجیاد یہ پہاڑ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، باقی پہاڑوں پہ بکریاں چرائی۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ اس کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں یا تھی، آج تو وقت کے ساتھ ساتھ ان پہاڑیوں کو بڑی بڑی ہیوی مشینری کے ساتھ ختم کر دیا گیا ہے، تقریباً کچھ ہیں۔ تو اللہ کا یہ جو گھر ہے پہاڑیوں کے درمیان ہے، تو جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے اپنے گھر کو ان پہاڑیوں کے درمیان بسا دیا، کسی پرفضا مقام پہ اور کسی کشادہ اور سرسبز اور شاداب مقام پہ نہیں۔ راز اس میں یہ ہے کہ جو آئے تو صرف اور صرف میرے گھر کے لیے آئے، اگر اس کو کسی پرفضا مقام پہ اللہ کا گھر ہوتا اور کسی سرسبز اور شاداب مقام پہ اللہ کا گھر ہوتا تو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہوتا کہ چلو وہاں ساتھ تفریح بھی ہو جائے گی، فرمایا نہیں، جو آئے تو صرف میرے گھر کے لیے آئے، اس لیے پہاڑیوں کے درمیان اللہ نے اپنے گھر کو بسایا۔ اور یہ جو پہاڑ ہے اجیاد، یہ بیت اللہ شریف کے قریب، اس وقت زیادہ قریب تھا حدود حرم کے، کیونکہ پہاڑی سلسلہ تھا نا ذرا، تو اب تو پہاڑیں وہ سمٹتے جا رہے ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے اس پہاڑ کے نام پر بیت اللہ شریف کا ایک دروازہ ہے حرم شریف کا، اس کا نام باب اجیاد ہے، باب اجیاد۔ اس اجیاد پہاڑ کی نسبت سے بیت اللہ شریف حرم شریف کے ایک دروازے کا نام بھی باب اجیاد ہے۔ تو صحابہ نے جب پوچھا آپ نے بکریاں چرائیں؟ فرمایا ہاں سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بکریاں چرائی ہیں،
عجیب بات ہے، اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ بات کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں پہ، اپنے اہل خانہ پہ بوجھ بننے کے بجائے اور نکمہ بن کر بیٹھنے کے بجائے ذریعہ معاش کی طرف توجہ دی، اور اپنے گھر والوں کی بکریوں کے ساتھ ساتھ مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ میں چند قیراتوں کے عوض میں اہل مکہ کی بکریوں کو چراتا تھا۔ تو یہ سبب تھا امت کے ان نوجوان بچوں کے لیے جو اب لڑک پن سے آگے جوانی کی طرف قدم رکھنے والے ہیں، کہ وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنے، اپنے بڑوں پہ بوجھ نہ بنے اور نکمے بن کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ وہ رزق حلال کے لیے اور ذریعہ معاش کے لیے کوئی نہ کوئی حلال کا راستہ اور طریقہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بکریاں جو ہیں یہ کمزور سے جانور ہیں، اور بکریاں چرانے سے بنیادی طور پہ اللہ اپنے پیاروں کی ایک تربیت فرماتا ہے، اور امت کے سرکش لوگوں سے ان نبیوں کا واسطہ پڑھنا ہوتا ہے، اور امت کے لوگوں کو اللہ کے در پہ امت کو جمع کرنا ہے، اس لیے اللہ اپنے پیاروں سے بکریاں چراتا ہے۔ اور یہ ایسا جانور ہے کہ کبھی ادھر بھاگے گا اور کبھی ادھر بھاگے گا، اور تھوڑی دیر میں ایک طرف ہوگا، تھوڑی دیر میں دوسری کھیتی میں پہنچ جائے گا، اور ریوڑ سے کچھ جانور علادہ ہو جائیں گے، اور خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بھیڑیا اور جنگلی درندے ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو راعی جو ہوتا ہے، یعنی بکریاں چرانے والا، اس کو راعی کہا جاتا ہے، تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب وہ تو جانور ہیں، بھیڑ بکریاں، انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں خطرات ہیں اور کہاں درندے ہیں اور کہاں پر بھیڑی ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، انہیں پتہ تو نہیں۔ لیکن راعی جو ہوتا ہے وہ ان کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، اور جنگلی درندوں سے اور بھیڑیوں سے اور ان سے خطرات سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان پہ نظر رکھتا ہے، اور ان کو کھلاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے، اور ان کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ چرائی، 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، وہ زیادہ جلالی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو زیادہ جلالی ہے، غصہ تیرے اندر زیادہ ہے، تو زیادہ بکریاں چرا۔ 10 سال بکریاں چرائی۔ سورۃ القصص میں تفصیلی واقعہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو حرام سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچانے کے لیے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور 10 سال تک ان کی خدمت کی۔ قرآن میں اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ تو یہ ایک عملی تربیت اللہ کراتا ہے اپنے پیاروں کی، کہ امت کے عجیب عجیب لوگوں سے آگے واسطہ پڑھنا ہے، اور یہ امت کبھی جو ہے، امت کے لوگ کبھی ایک طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک بت کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی دوسرے بت کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس وقت بت پرستی کا دور تھا، اور کھڑے جو بت تھے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ آج کے مسلمان جو ہیں تو آج بھی بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن پڑے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے یہ بھی پوجا ہی ہے، اور مزاروں میں جا کر اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے مزاروں میں جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ بھی پوجا ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کو شرک نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی طور پہ یہ ڈیوٹی دی کہ وہ بکریاں پہلے چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بچپن میں چرائی، پھر مکے میں چرائی، مکے کی پہاڑیوں پہ بکریاں چرائی۔ اللہ اکبر۔ کہیں نخل مرقد کے چھاؤں پہ سجدے
آج کے مسلمانوں کی حالت، کہیں نخل مرقد کے چھاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کا پامال سجدہ، تشخص پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ اللہ کے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے در پہ جھکنا ہے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے در پہ جمع کرنا ہے اور اللہ کے در پہ جھکانا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے ذات عبادت کے لائق، لو لگاؤ تو اسی سے اپنی لگاؤ، سر جھکاؤ تو اسی کے آگے جھکاؤ، مبرہ شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے سوا کسی کی بڑائی۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ علامہ علی رحمت اللہ علیہ نے درد دل کے ساتھ کہا کہ اوروں پہ تو فتوے لگاتے ہو، کرے اگر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج مسلمانی کے دعوے دار ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنے ذات عالی کی معرفت نصیب فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑا مبارک موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایک دریا ہے، آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ اس میں مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد